بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمحاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ ھذا لفظ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ظلماً ان کی غیبت، ظلماً ان کو اذیت دینا یہ نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس میں ذرا ہم غور کرتے ہیں تو حدیث پاک میں کافر مراد نہیں ہے، مسلمان مراد اس لیے ہے کہ بعض اوقات جو کفار ہیں ان سے لڑنا، ان سے جھگڑنا، ان کو برا بھلا کہنا اس کی اجازت ہے۔ بعض ایسے بھی واقع ہوتے ہیں کہ کفار کو برا کہنا پڑتا ہے، یہ ایمان کا ضابطہ ہے، لیکن مسلمان کو نہیں۔ فرمایا مسلمان کی اگر عزت محفوظ ہے دوسرے مسلمان سے تو یہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ اس زمرے کے اندر بلا وجہ گالی دینا، غیبت کرنا، برائی تحریر کرنا اور مختلف اور تانا کشی کرنا، یہ ساری اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث پاک اخلاق کی جامع حدیث پاک ہے کہ ایک کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، پھر ہم اگر غور کرتے ہیں حدیث پاک میں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے ہاتھ اور زبان کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ زیادہ تر جو آدمی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے یا تو وہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے یا پھر زبان سے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات جب کسی کی لڑائی و جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان استعمال ہوتی ہے اور زبان کے بعد پھر ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر کیونکہ اذیت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، اس لیے اس بنا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امن کا پیغام ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ دوسرے کے لیے غلط نہیں استعمال ہو رہے تو وہ کامل مسلمان ہے۔ اچھا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ظلم کر رہا ہے کوئی مسلمان تو وہ کافر ہو گیا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کافر رحم دل ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، ایسے بھی نہیں ہے۔ مسلمان مسلمان رہے گا، کافر کافر رہے گا۔ یہاں پر تو اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ جب تو ایماندار ہے تو تیری تمام صفات، تیرے کمالات بھی ایسے کمال کے ہونے چاہیے کہ تیرا ہر عمل بتائے کہ تو واقعی کامل مسلمان ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلا جملہ کہ نبی پاک نے فرمایا والمہاجر، مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جس سے اللہ روک دے اس سے رک جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہجرت تو کامل یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنا وطن، ملک، جائیداد، علاقے، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر نبی پاک کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے، یہ تھے مہاجر۔ لیکن فرمایا یہ ہجرت تو ختم ہو گئی، لیکن اب یہ ہجرت ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، بدعمالیوں کو چھوڑنا، تمام برائیوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے اور یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ لہٰذا آج اگر وہ ہجرت نہ رہی تو یہ ہجرت موجود ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ بے نمازی ہیں تو بے نمازی ہونے کی حالت کو چھوڑیں، نمازی بن جائیں۔ جی اگر چور ہے تو وہ چوری چھوڑے اور حاجی صاحب نیک بن جائیں۔ تو برائیوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ جیسے علاقوں کو چھوڑنے سے بندہ مہاجر بنتا ہے، اس طرح گناہوں کے علاقوں کو بھی چھوڑنے سے بندہ مہاجر ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے اندر اپنے اہل ایمان غلاموں کی جان و مال، عزت کو محفوظ فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں اس اخلاق کے اعلیٰ معیار پر اترنے کی مالک پورا توفیق عطا فرمائے، اور ہماری
زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اور ہماری ذات سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، ہم ویسے مسلمان کامل بن جائیں جیسا اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادتیں، برکتیں اور رفعتیں نصیب فرمائے۔